قانون اپنا کام کرے، مگر ایف آئی آر جو دے رہے ہیں وہ اس بات کا خیال رکھے، اور ان کو میں یہ بات کہتا چلوں کہ کوئی بھی اسٹرینجنٹ لا جو ہے ان ہیومن لا جو ہے اس کا استعمال نہ کیا جائے. جیسے کہ کل ایک ناشائستہ طور پہ ایک غیر ذمہ دار انسان جس کو وہاں پہ بٹھایا گیا ہے چیئر پرسن کے نام پہ، اس غیر ذمہ دار انسان نے پی ایس اے کا نام لیا، پی ایس اے کا ذکر لیا. تو کسی بھی بات پہ کشمیری کے اوپر پی ایس اے تھوپنا، پی ایس اے لاگو کرنا اب ان کے لیے ایک نارم بن چکا ہے. جی جس چیز کو ایک آسان طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے، اس چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ پی ایس اے کا نام لیتے، تو آپ کو سیدھے پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے انٹینشن کیا ہے، یا کشمیر کے لوگوں کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. تو قانون ٹھیک ہے، قانون کانسٹیٹیوشن سب کچھ کہتا ہے، تو قانون کے ذریعے ہی آپ کام کریں. پہلی کارروائی اس پہ ہو جس نے وہاں پہ وہ ایمبلم لگایا، چونکہ یہ قانون کی وائلیشن ہے، کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہے. تو قانون کے حساب سے کام ہو، نہ کسی جو ہے وہ زبردستی کے طریقے سے یا انہیومن لاز پی ایس اے کا استعمال. ایک پیٹرن بہت ضابطہ ایک پیٹرن نظر آتا ہے جس سے مذہب کی سطح پہ، کلچر کی ثقافت کی سطح پہ، اقتصادی سطح پہ، سیاسی سطح پہ جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ، اور جموں کشمیر میں جو مسلمان آبادی ہے ان کے ساتھ کھیلا جاتا ہے. درگاہ حضرت بل پہ ہر کسی حکومت نے جب بھی ضرورت پڑی کام کیا ہے، رینوویشن کا کام کیا ہے، کنسٹرکشن کا کام کیا ہے. جتنی بھی حکومتیں تھی جو بھی تھے، کسی نے بھی اپنا جو ہے نام فاؤنڈیشن سٹون کے نام پہ یا انوگریشن سٹون کے نام پہ درگاہ حضرت بل کے آستان میں یا شرائن میں نصب کرنے کی کوشش نہیں کی جائے کہ اس میں پھر اس طرح کے سمبلس کا استعمال کیا جائے جو جن کا استعمال اس جگہ پہ نہیں ہونا چاہیے. آئین میں بھی اس بات کے لیے زور دیا گیا ہے. آئین میں بھی یہ ایک طرح سے جرم ہے کہ یہ جو ہمارا ایمبلم ہے اس کو ریلیجس پرپز کے لیے استعمال نہ کیا جائے. دوسرے شرائن جو ہے جو غیر مسلم شرائنز ہے، ماتا ویشنو دیوی شرائن جو ہے یہاں پہ، وہاں پہ بھی جب کام ہوتا ہے تو اس طرح کے ایمبلمس کا وہاں پہ استعمال نہیں کیا جاتا ہے. تو جان بوجھ کے درگاہ حضرت بل میں اس طرح کے ایمبلمس کا جانتے ہوئے کہ یہ ریلیجس سینسٹیوٹیز کے ساتھ کھلواڑ ہے، ریلیجس سینسٹیوٹیز کے ساتھ کھیلنا ہے، تو ایک پیٹرن نظر آتا ہے کہ جان بوجھ کے یہ سب کیا جاتا ہے. تو اگر آپ کو کانسٹیٹیوشن ہی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، دوسری جگہوں پہ آپ اس کا خیال رکھتے ہیں. رام مندر کی آپ نے مثال دی، سب سے بڑا انسٹیٹیوشن ہے آبادی کے حوالے، سب سے بڑے مذہب کا اس ہندوستان میں، تو وہاں پہ بھی اس ایمبلم کا استعمال، اس سمبل کا استعمال نہیں کیا جاتا چونکہ کانسٹیٹیوشن ہی اس چیز کا اجازت نہیں دیتا. کشمیر میں اس چیز کو کیوں جان بوجھ کے اس چیز کو کیوں امپوز کیا جاتا ہے؟ تاکہ کیمرہ لے کے مائک اٹھا کے عام لوگوں سے درگاہ حضرت بل میں پوچھ سکتے ہیں. یہ نہ نیشنل کانفرنس کا سوال ہے، نہ کسی اور تنظیم کا سوال ہے. ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کام جو ہے، یہ جذباتی طور جو کام ہوا وہ کنہوں نے کیا اور کس کے کہنے پہ کیا. ہر کوئی کہے گا کہ ہم نے خود جو ہے آفینس فیل کیا، ہمارے جذبات جو ہے مجروح ہوئے. اس کے لیے نہ کسی تنظیم نے کسی کو بولا ہے، نہ کسی تنظیم کے بولنے کی ضرورت ہے. میں کل کو خدا نخواستہ امر ناتھ شرائن بورڈ پہ جاؤں، اس طرح کی کوئی حرکت کروں، تو لازمی سی بات ہے کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچے گی. تو عقل بھی یہی کہتی ہے، اخلاق بھی یہی کہتا ہے کہ اس طرح کا کام مجھے دوسرے مذاہب کے اداروں میں نہیں کرنا چاہیے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ طریقہ ٹھیک تھا، طریقہ غلط تھا، وہ الگ سے بات ہے. مگر جو لوگوں نے جس چیز کا احساس کیا اس کے پیچھے نہ کوئی سیاست ہے، نہ کوئی سیاسی تنظیم ہے.